جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی تراویح کو انہوں نے بدعت کہا۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ شہاب زہری نے روایت کی عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن القاری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں نکلا، مسجد کی جانب ہم گئے، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ ٹولیاں بنائے ہوئے بیٹھے تھے، الگ الگ جماعتیں بنائے ہوئے متفرق اور منتشر طور پہ تھے۔ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ہر ایک اپنے لیے نماز پڑھ رہا تھا، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور ہو یہ رہا تھا کہ کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک ٹولیاں بنائی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، ایک قاری صاحب ان کے لیے مقرر کر دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت عمر نے جب یہ ارادہ کیا تو ان سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور ابی بن کعب کو امام بنا دیا کہ آپ کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں گے، صحابہ کے امام ابی بن کعب کو بنا دیا۔ ثم خرجت معه ليلة اخرى، پھر میں ان کے ساتھ ایک اور رات کو نکلا، والناس يصلون بصلاة قارئهم، لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے قاری کے پیچھے، اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ جو جمع کرنا ہے قاری کے پیچھے ایک منظم طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ اب حضرت عمر کا آگے جملہ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی مراد، راوی کہتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ رہے تھے جس طرح آج ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اب جو چوتھی بات ہے اہل البیت علیہ السلام کا عمل، اہل البیت کا تراویح کے بارے میں کیا عمل تھا، تراویح کو اہل البیت کیا سمجھتے تھے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے اندر جملہ لکھا ہے اور بڑا بہترین جملہ انہوں نے لکھا ہے، علامہ شوکانی المتوفى 1250 ہجری، نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 516، کتاب الصلاۃ، تراویح کے متعلق تمام علماء اہل سنت والجماعت کے، ان کے فقہاء کے، محدثین کے اقوال وہ نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی فقہاء ان کے اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وقالت العترہ، اہل البیت کے یہ کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے، اہل البیت کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ وقالت العترہ، قربان جائیے شوکانی رحمہ اللہ سے، جملہ لکھ کے انہوں نے کمال کیا ہے، انہوں نے کئی مقام کے اوپر، نیل الاوتار کو آپ پڑھیں گے تو اس میں وقالت العترہ اور اہل البیت کا موقف یہ ہے، اہل البیت کا موقف یہ ہے۔ ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ ہے، آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں، ان التجمیع فیہا بدعۃ، تراویح کی نماز بدعت ہے اہل البیت کے نزدیک، اور رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت چھوڑے ہیں، قرآن اور اہل البیت، یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن میں اپنے حل تلاش کریں امت کا اور اہل البیت کے پیچھے چلے۔ اہل البیت کہتے ہیں تراویح کی جماعت بدعت ہے، تو میں کیا کروں، میں کس کے پیچھے چلوں؟ اہل البیت کے پیچھے چلنا ہوگا۔ کس کے پیچھے چلنا ہوگا؟ اہل البیت کے پیچھے۔ اپنے ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کوشش یہ کریں سمجھنے کی کہ قرآن میں وہ کیا ہے اور اہل البیت کا عمل کیا ہے۔ اور پھر تراویح کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، اتنے اختلافات ہیں اس کی تعداد کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں، نہ حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تراویح کی جماعت مسلسل تواتر کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں 5 دن تراویح پڑھنے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ عبادات میں نے کرنی تھی، بزنس مین طبقہ اس کو آسانی دے دی گئی ہے، اور بھائی بزنس مین طبقے سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور آسانی میں